أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ آسانیاں اور یہ بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس نے ہمیں وقت اور مہلت بھی عطا فرمائی کہ ہم اس سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو اپنے ساتھ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ سورہ یاسین شروع کی تھی پچھلی مجلس میں، اور اس کا پہلا رکوع جو ہے آیت نمبر 12 تک وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاسین، قسم ہے باحکمت قرآن کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں یا رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، سو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ رحمان سے بے دیکھے خوف کرے یا ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ یہ پہلی 12 آیات تھی سورہ یاسین کی، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مکی آیات کے جو اسلوب ہے اسی طرح سے، لیکن جیسا کہ ذکر ہوا تھا سورہ یاسین کی جو تعارف ہے اس میں، کہ سورہ یاسین میں جو آیات ہیں یا جو نصیحت ہے توحید و رسالت کی، اور خاص کر آخرت کی، قیامت کے بارے میں، دوبارہ سے اگلی زندگی کے بارے میں، وہ بڑے پراثر انداز میں ہے۔ اور اسی پراثر انداز کا ایک جھلک ہم نے دیکھی کہ شروع کی آیات میں جو آیت نمبر 12 گزری،
اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ انسان جو ہے چاہے اچھا یا برا دو طرح کا عمل کرتا ہے. ایک طرح کا عمل وہ ہے جو اس دنیا میں اس نے اپنا رجسٹر کلوز کر کے اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا, وہ آگے لے گیا چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. اور ایک عمل وہ ہے جو اپنے پیچھے آثار چھوڑ دیتا ہے کہ جب تک اس کے آثار وہ باقی رہتے ہیں, جب تک وہ دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند رہتا ہے یا دوسرے اس کے اپوزٹ نقصان دہ ہوتا ہے, تو اس کا اچھا اجر یا برا اس کا جو نتیجہ ہے یا برا اس کا جو گناہ ہے وہ نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے, اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور اسی پوائنٹ پر ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا میں جو ہم کچھ عبادات کرتے ہیں یا جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں, ہمیں ایسی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم آثار بھی اپنے پیچھے چھوڑیں, اچھے نیک آثار جن کا جو ہمارے نیک اعمال میں ہمارے بعد بھی اس دنیا میں وہ اضافہ کرتے رہیں. اور اس کی بہت بہت ساری بے شمار مثالیں, اور اس کی کیلکولیشن بھی ان لمیٹڈ ہوتی ہے, انفینٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ تو مشکل ہے, ناممکن ہے ہمارے لیے. اور اس کے لیے مثال ایک ہم نے دی تھی, یہی کتاب مصباح القرآن, جسے ہم یہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ اس کتاب کے ریفرنس میں نے ذکر کیا تھا کہ مجید طاہر ہے جنہوں نے یہ کتاب مرتب دی, لیکن وہ مجید طاہر نہیں, عبد الرحمن طاہر ہے ان کا نام, مجھ سے غلط اس دن ہو گیا. لیکن مجید طاہر جو ہے ان کی بھی کوئی بکس میں نے دیکھی ہوئی ہیں. بہرحال ایسے جتنے لوگ ہیں جتنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں, بے شک وہ ہلکا سا قرآن کے دو لفظ کسی کو پڑھنے سکھا دیے, اور جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور پھر اس نے آگے کسی کو سکھا دیے تو وہ کس طرح سے نیکی جو ہے وہ شمار ہوتی رہتی ہے. بہرحال چلتے ہیں آج ہمارے آج کے سبق کی طرف, آیت نمبر 13 سے انمول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ, اور آپ بیان کر دیجئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بیان کر دیجئے یا واضح کر دیجئے لہم, ان کے لیے یعنی مشرکین مکہ کے لیے, مثلا ایک مثال, اصحاب القریۃ, ایک بستی والوں کی. آپ ان مشرکین مکہ پر جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں, جو آپ کی رسالت کو ماننے سے گریزاں ہیں, ان کے اوپر ایک بستی والوں کی مثال جو ہے وہ ان کو ذکر کر دیجئے, ان کے بیان کر دیجئے, ان کے سامنے کھول کر رکھ دیجئے, ان کو بتا دیجئے. اب اگلے رکوع میں رکوع نمبر 2 جو ہم دیکھیں گے آج سے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے کے وہ مکمل کریں ہم آج رکوع یہ. اس رکوع میں ایک بستی کا ذکر ہے, ایک واقعہ جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا, جس کو مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بڑی آسانی سے ہم آیات کو کور کریں گے, کیونکہ یہ مکی آیات ہیں, مکی سورہ مبارکہ ہے, اور مکہ کے جو لوگ ہیں ان کا رویہ ہمیں بار بار ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کو بحیثیت رسول اپنے اندر, اپنے ہی اندر سے ایک رسول ایسا جو انہی میں پلا بڑا, تو وہ اس کو بحیثیت رسول ان کو قبول کرنے سے گریزاں تھے, انکاری تھے. جبکہ ان کا کردار, ان کے اعمال, اقوال, افعال, ان کی امانت اور صداقت جو ہے اس کی وہ خود گواہی دیتے تھے. لیکن رسول کے طور پر ان کو قبول کرنا وہ ایک مشکل تھا ان کے لیے, یا اس کے لیے وہ انکاری تھے. اسی طرح سے کتاب کے بارے میں, قرآن مجید کے اس کے بارے میں بھی کرتے گئے, یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے معاذ اللہ, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو اس طرح کا رویہ جو ہے, اسی رویے کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں اس واقعے میں نظر آئے گی جو آج کے رکوع میں ہے. یہ واقعہ کب کا ہے اور کون سی قوم ہے یا کون سی بستی ہے, اس کے بارے میں کوئی دلائل یا کوئی مدلل مطلب حدیث سے ہمیں نہیں پتہ چلتا. کچھ مفسرین جو ہے ان کا خیال ہے کہ یہ شام اور مصر کی سرحد پر یا شام میں واقع ایک شہر ہے, انطاکیہ نام ہے اس کا یہ ذکر ہے. اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار جو ہیں, وہ گئے تھے وہاں پر اپنے ایمان کی, اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے. لیکن دوسرے مفسرین جو ہیں وہ اس کو بالکل نگیٹ کرتے ہیں کہ ایسا تاریخ کے حوالوں سے یا تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. کوئی ایسا مطلب بستی جو ہے
جس پر ایسی کسی قوم کے آثار ہوں یا اس قوم کے اوپر ایک عذاب آیا تو اس طرح کا کوئی عذاب ماضی میں ہمیں نہیں ملتا، تو لہذا کچھ مفسرین جو ہے وہ اس کا اس کو رد کرتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ اسرائیلیات یا بائبل وغیرہ کی کچھ روایات یا کچھ جو انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ نہیں ملتی کہ یہ کون سی بستی تھی، کون سے وقت میں آئی، کس وقت یہ مطلب کتنی پرانی ہے، کتنا پرانا یہ واقعہ ہے، اور کون سے لوگ ہیں، کون سے رسول تھے، تو کس کو رسول بنا کر بھیجا گیا، آیا کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے تھے یا اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول کے نمائندے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہوا تو وہ کسی بستی میں ان کو بھیجا گیا۔ تو اس طرح کے کوئی ٹھوس روایات جو ہے نا وہ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن اس کا مقصد اور اس میں جو سبق اخذ کرنا ہے، سبق حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارا مین پرپز ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں اس سے حاصل کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اگر مزید تفصیل کی ضرورت ہوتی کہ کون سی بستی کہاں پر کیسے، تو بہت سارے واقعات کا تذکرہ جو ہے وہ بعد میں حدیث میں بھی ملتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی مل جاتا ہے۔ اس وقت کے صحابہ یا اس وقت کے مشرکین یا جو بھی لوگ تھے وہ خود ہی اس کے بارے میں استفسار کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتے۔ بہرحال اس واقعے کی جو نصیحت ہے اس واقعے میں، اس نصیحت کو اخذ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس وقت کے لوگ جو ہیں اس وقت نہیں، بلکہ صحابہ کرام جو ہے جب ایسی کوئی بات یا واقعہ سنتے تھے تو اس سے نصیحت کی بات پکڑتے تھے، بجائے اس کے کہ اس میں سے نوک جوک اور پلک جھلک اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ ان میں الجھا جائے۔ تو بہرحال اس میں ایک واضح نصیحت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی، اور واضح نصیحت جو ہے وہ وہی مشرکین مکہ جو ہے ان کا رویہ اس میں واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے مطلب یہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے آنے والی کی جو قومیں ہیں ان کا بھی ایگزیکٹلی یہی رویہ رہا۔ وہ کیا رویہ ہے؟ مختصر انداز میں ایسا ہے کہ ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے، چاہے وہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے یا رسول کے کوئی آگے ان کے نمائندے تھے یا ان کے آگے ان کے پیروکار تھے جو کسی بستی میں گئے، وہاں پر لوگوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، لوگوں نے ان کی توحید کا دعوت کا انکار کر دیا، وہاں پر ان کا سپورٹ کرنے کے لیے پھر ایک اور رسول بھیجا، تیسرا رسول بھی وہاں پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان بستی والوں نے اس کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مطلب رسول نہیں بھیجا، تم جھوٹ بولتے ہو، اور تمہاری وجہ سے تو ہمارے اوپر نحوست آ گئی ہے کہ ہمارے جو بت اور جو دیوی دیوتا ہیں وہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حالات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں۔ تو اگر تم نے اپنا یہ باتیں جو ہیں بند نہیں کی تو ہم تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں بہت سخت سزا دیں گے یا عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان تینوں رسولوں کا انکار کر دیا۔ اتنے میں انہی میں سے انہی لوگوں میں سے یا اسی بستی کے لوگوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا، سامنے آیا، اور اس نے گواہی دی، اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو رسول ہیں ان کے اوپر آپ ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، جس نے تم سب کو پیدا کیا، جس کی طرف سے تم سب لوٹ کر جاؤ گے، جس کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اس طرح سے اس شخص نے بھی ان کی تائید کی، ان کی شہادت دی، ان کی رسالت کی، اور اپنے ایمان کا اظہار کیا کھل کر۔ کیونکہ وہ شخص جو ہے انہی کی قوم میں سے تھا، اور آ کر انہی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مطلب ان رسولوں کے اوپر ایمان لے آؤ، تو ان کو اس قدر غصہ آیا اس شخص کے اوپر کہ اس نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور جیسے ہی اس کو انہوں نے قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی بشارت جو ہے وہ دے دی، اور جیسے ہی اس کو جنت کی بشارت ملی، ظاہر ہے اب وہ برزخ میں ایک پردے میں آ گیا، دنیا سے اب ایک پردہ کر چکا۔ تو جب اس شخص کو بشارت دی اللہ تعالیٰ نے جنت کی اس کی شہادت کے نتیجے میں بدلے میں، تو اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم جو ہے وہ جان لیتی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے اور مجھے ایک باعزت لوگوں میں اس نے شامل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر مطلب آہ کا کہا کہ اب مطلب کتنے ہی برے یا کتنے ہی برے ہیں یہ لوگ کہ
جب جب نصیحت ان کے اوپر آتی ہے تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مختصر سا واقعہ ہے جو ہمیں اس رکوع میں ملتا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی جھلک ہے جو مشرکین مکہ کی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رویہ رکھا ہوا کہ بس رسول کا تو انکار ہی کرنا ہے، اور جو بھی نصیحت، جو بھی بات وہ کرتے ہیں اس کو کسی طور پر سننا نہیں ہے، اور بس اس کا رد ہی رد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ تم یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں جن کی تم حسرت کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں ایسی گزر چکی جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ بہرحال اس قوم نے پھر کیونکہ انکار کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم فرشتوں کے لشکر اتار کر ان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کرتے، بس چیخ اور چنگاہٹ ہی کافی تھی ان کے لیے کہ وہ بجھا دیے گئے یا بجھ گئے، جس طرح سے آگ جو بجھ جاتی ہے پانی سے، اس طرح سے وہ چیخ اور چنگھاڑ نے ان کو دنیا سے بجھا دیا، اور وہ قوم جو ہے اس طرح سے عذاب کا مستحق ٹھہری، اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ تو یہی واقعہ جو ہے ہم آیات کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیجئے، بیان کر دیجئے ان کے لیے مثال، اصحاب القریتی، ایک بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس بستی میں کئی رسول، جب اللہ تعالیٰ نے کئی رسول اس بستی میں یا اس قوم کی طرف بھیجے۔ اس قوم کا واقعہ جو ہے وہ اب مشرکین مکہ کے اوپر بھی ذکر کر دے کہ اس سے پہلے رسول جو ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا۔ اذ ارسلنا الیہم، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف، اس قوم کی طرف یا اس بستی کی طرف، اس نہیں دو رسول، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، فکذبوہما، تو ان سب نے جٹلا دیا ان دونوں کو، ان دونوں رسولوں کو اس قوم نے جٹلا دیا۔ فعززنا، پھر ہم نے تقویت دی یا مضبوط کیا ان دونوں رسولوں کو، بثالثٍ، ایک تیسرے رسول کو بھیج کر ان دونوں رسولوں کو ہم نے مضبوط کیا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ان تینوں رسولوں نے اب کہا، انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، لہذا تم اللہ کی توحید جو ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کی گواہی دو، اور یہ بت اور دیوی دیوتا یا شرک جو ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ قالوا، تو اس قوم نے کہا، انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر ایک انسان، تم ایک انسان کے سوا کچھ نہیں ہو، مثلنا، جو کہ ہماری ہی کی طرح کے ہوں، تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، جس طرح کے مشرکین کہتے تھے، مشرکین مکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہے جو ہمارے اندر میں پلے بڑے، اللہ اگر بھیجتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، یا خود زمین پر آ جاتا۔ اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے تھے، یا اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو پچھلی قوم کے لوگوں نے بھی کہا ان تینوں رسولوں سے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان، اللہ رحمان نے کوئی چیز، اللہ رحمان نے کوئی چیز تمہیں، کوئی رسالت جو ہے وہ دے کر، یا کوئی چیز سے موجود یہاں پر مطلب جو ہے وہ وہی ہے کہ اللہ نے کوئی وحی یا کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا نصیحت جو ہے جس کا تم یہاں پر ذکر کر رہے ہو، اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں نازل کی۔ ان انتم، نہیں تم، الا تکذبون، مگر تم جھوٹ بولتے ہو، یا تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنی طرف سے یہ سارا کچھ گھڑ کر ہمیں بتا رہے ہو۔ قالوا، تو ان رسولوں نے کہا، ان تینوں رسولوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا، کہ بے شک ہم، الیکم لمرسلون، تمہاری ہی طرف یقیناً بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم، بے شک ہم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اس رب رحمان کی طرف سے۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری، الا البلاغ المبین، مگر یہ کہ پہنچا دینا کھول کر، ہماری اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ہماری ذمہ داری صرف یہ لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تم تک اپنا پیغام جو ہے واضح طور پر بیان کر دیں، ذکر کر دیں، اس سے زیادہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری کہ پیغام پہنچا دینا ہے۔
क़ालू, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद के आयत में कि आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो तो वादे तौर पर नसीहत जो है वो पहुंचा देना है, बाकी हिदायत को कौन कबूल करता है और किसको फिर अल्लाह ताला बख्शता है, ये अल्लाह ताला का और उन लोगों का मामला है, और फिर अल्लाह ताला उनको देख लेगा उन बंदों को। आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो पैगाम पहुंचाना है। तो इसी तरह से उन तीनों रसूलों ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी तो पैगाम को खोल कर वाजे करके बता देना, पहुंचा देना है। कौलू, तो उन्होंने कहा, उस कौम ने कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम, कि बेशक हमने मनहूस पाया है तुमको, तो हमें हमें तो तुम मनहूस नजर आते हो। अस्तगफिरुल्लाह। लाइन लम तंतहु, बिलाशुबा अगर ना तुम बात आए, लानरजुमन्नकुम, तो जरूर हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थरों से हलाक कर देंगे। हमने तो तुम्हें मनहूस पाया है, यानी तुम्हारे ये कहना कि ये बुत जो है या ये देवी देवताएं जो हैं ये कोई हैसियत नहीं रखते और उनकी कोई औकात नहीं और अल्लाह ताला ही है सिर्फ, तो इससे हमारी देवी देवतियां जो है नाराज हो रहे हैं, हमारे जो भी शरीक वो करते थे, तो हम तो तुम्हें महसूस मनहूस पाते हैं। बिलाशुबा अगर तुम बात ना आए अपनी इस तबलीग से, अपनी यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से, या बुतों के खिलाफ जो बातें तुम करते हो, अगर तुम उससे बात नहीं आए, तो जरूर हम तुम्हें पत्थरों से हलाक कर देंगे, संसार कर देंगे। वला यमस्सन्नकुम, और बिलाशुबा जरूर पहुंचेगा तुम्हें, मिन्ना, हमारी तरफ से, अज़ाबुन अलीम, एक दर्दनाक अजाब, और दर्दनाक अजाब भी हम तुम्हें पहुंचाएंगे, या दर्दनाक तरीके से तुम्हें तकलीफें भी पहुंचाएंगे। क़ालू, तो उन्होंने कहा, उन रसूलों ने कहा, ताइरुकुम माकुम, तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे अपने अमाल और अकवाल और अफ़ाल की वजह से है। तुम्हारा अपना जो अल्लाह को छोड़कर जो तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो, तो जो तुम्हारी नसूहत हो सकता है कि उनके ऊपर कोई उस वक्त कोई बारिश की कमी या कोई रिज्क की कमी या इस तरह का कोई मामला आ गया हो जिसकी वजह से थोड़ा सा तंगी हो उनकी उनकी और उन्होंने ये समझा हो कि रसूल जो है वो आकर हमें इस तरह के बुतों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और वो बुत या उनके देवी देवता जो हैं उन्होंने वो हमसे नाराज हो गए हैं। हो सकता है कि इसकी सिचुएशन कैसी मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं। तो उन फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है, तुम्हारे अपने अकीदे और ईमान की वजह से है, कि किस तरह से तुम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा करते हो और उनको पुकारते हो। आइन जुक्र तुम, क्या अगर तुम नसीहत किए जाओ, क्या अगर तुम नसीहत किए जाओ, यानी इसमें भी भला कोई नहूसत हो सकती है कि तुम सही बात की या हक की तरफ नसीहत तुम्हें की जाती है, यह हक की नसीहत करने से तुम्हारे ऊपर नहूसत नहीं हो सकती। ये नहूसत जो है वो तो तुम्हारे अपने ही अमल या अकीदे की वजह से है। बल अन तुम कौमुन, बल्कि तुम तो एक लोग हो, ऐसी कौम हो या ऐसे लोग हो, मुसरिफून, जो कि हद से बढ़ने वाले हैं। तुम तो अल्लाह की तौहीद को छोड़कर बुतों की पूजा में अपनी हद से आगे गुजर गए हो, या गुमराही में इस कदर आगे गुजर गए हो कि तुम अब सोच समझ से आरी हो गए हो, तुम तो हद से बढ़ चुके हो। वजा, और आया, मिन अक्सल मदीना थी, मिन अक्सर, एक किनारे से, दूर के एक किनारे से, अल मदीना थी, शहर के, उस कौम की जो भी बस्ती और शहर या जो भी वहां पर आबादी थी, उस आबादी से, उस आबादी में से, यानी उसी कौम के लोगों में से एक एक शख्स जो है, रजुलुन, एक आदमी, वो एक उस बस्ती में से बरामद हुआ, या उस बस्ती में से उठ खड़ा हुआ। यसआ, वो दूर से, वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा था, यानी बस्ती से उठकर खड़ा हो गया, या इस इशारतन यहाँ पर जिक्र किया कि दूर किनारे से शहर के एक आदमी दौड़ रहा था, दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। कौला, उसने कहा, उस शख्स ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अत्तबिउल मुरसलीन, तुम सब पैरवी करो रसूलों की। उसने आकर इन अपनी कौम से कहा कि तुम ये तीन रसूल जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, हक कह रहे हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी पैरवी करो। अत्तबिउ, तुम पैरवी करो उनकी। एक मिनट जरा। जी माजरत, शुरू करते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال یا قومی، ان سب نے کہا، اس شخص نے کہا، اتبعوا المرسلین، ان تم ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تین رسول جو ہیں ان کی پیروی کرو، یا ان کی تم ان کے اوپر ایمان لیا۔ اتبعوا، تم پیروی کرو ان کی، من لا یسألکم، جو نہیں وہ مانگتا تم سے اجرن، کوئی اجرت، وہم مہتدون، اور وہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ تم یہ رسول جو ہیں، یہ رسول تم کو جو نصیحت کر رہے ہیں یا پیغام دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی مال نفع جو ہے وہ نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، نہ ہی تم سے کوئی دنیا کا عہدہ اور حکومت اور سلطنت اور سرداری اس طرح کا کوئی تقاضا کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی لالچ ان کے پاس نہیں ہے تو اس نصیحت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی فائدہ ایسا نہیں دنیا کا جو اس نصیحت سے تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ لہذا تم ان رسولوں کی پیروی کرو اور ان کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اب وہ شخص جو ہے تقریباً ہر قوم میں ایسا رہا ہے کہ رسولوں کے ساتھ کچھ تھوڑے بہت لوگ، تعداد میں بے شک بہت کم، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور ایسے رہے ہیں جنہوں نے ان رسولوں کا اقرار کیا۔ کچھ ایسی قومیں ملتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کے بارے میں، کہ صرف ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ غالباً 3 بیٹیاں تھیں، صرف وہی تھی جو ان کے اوپر ایمان لائی تھی، حتیٰ کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے ان کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ لیکن کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں یا سمجھ آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ایک شخص تھا اسی قوم میں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، نصیحت دی، جس کے دل کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے، اور اس نے اس دین کو سمجھا، ان رسولوں کی نصیحت کو سمجھا، اور پھر ان رسولوں کی تائید کی اپنی قوم کے سامنے آ کر کھلے عام، کہ تم ان رسولوں کی پیروی کرو جو کہ تم سے کوئی دنیاوی اجر، کوئی نفع، کوئی اس طرح کا نہیں تم سے مانگ رہے، اور وہ تو ہدایت پر ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف نصیحت کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، یہاں پر ہمارا یہ پارہ نمبر 22 بھی مکمل ہوا۔ وما لی لا اعبد، اور کیا ہے مجھ کو کہ میں عبادت نہ کروں، اللہ ذی فطرنی، اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں کیوں، میرے پاس کوئی لاجک ایسی نہیں کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس نے کیونکہ تھوڑا سا سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی اور نصیحت کی بات جو ہے، تو لہٰذا اس نے اس کا اظہار بھی کیا کہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے یہ زندگی دی، جس نے مجھے زندگی کو برقرار رکھنے کا سارا سامان دیا، جو میری زندگی کی حفاظت کر رہا ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ مجھے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب دنیا کی زندگی میں تم جو بھی کرتے جاؤ گے، آخر کار تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور واپس پھر ایک دفعہ اس کی طرف مطلب زندہ ہو کر اسی اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے تم سب کو۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا، آلہہ، کوئی اور معبود یا کوئی ایسا معبود؟ کیا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس ذات کو جس نے مجھے پیدا کیا، کہ میں اس کو چھوڑ کر کوئی ایسا معبود بنا لوں؟ اور کیا معبود؟ ان یردن الرحمن، کہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ رحمان، بضر، کسی نقصان کا یا کسی آزمائش کا، میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسے معبود بنا لوں، اور وہ معبود کس قابل بھی نہ ہوں، کہ ان یردن الرحمن بضر، کہ اگر میرا اللہ رحمان جو ہے وہ مجھے کسی نقصان کا یا مجھے کسی آزمائش کا ارادہ کرے، کہ میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں یا مجھے کوئی نقصان کا ہو جائے، لا تغنی انی شفاعتہم، تو وہ جو معبود ہیں وہ نہیں کام آئے گی انی، مجھ سے، شفاعتہم، ان کی کوئی سفارش۔ وہ معبود جو ہیں وہ تو ان کی کوئی سفارش میرے کام نہیں آ سکتی اگر اللہ رحمان مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے۔ ولا تنقذون، اور نہیں وہ سب چھڑا سکیں گے مجھے، نہ وہ میری مدد کر سکیں گے، سفارش کر سکیں گے، اور نہ ہی مجھے کسی
عذاب سے یا کسی نقصان سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا یا میرے لیے ارادہ فرمایا، کوئی آزمائش یا کوئی اس طرح کی سختی، نہ ہی اس سختی یا آزمائش یا اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں۔ تو وہ الہ جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، وہ تو اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ مجھے اگر کوئی تکلیف یا نقصان کوئی اللہ تعالیٰ میرا ارادہ کرے آزمائش کا میرے اوپر، تو اس کو بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ مجھ سے سفارش کر سکتے۔ یہ وہی نحوست کی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ہے، ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تم منحوس خیال کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمانا چاہے تو یہ معبود تمہارے جو ہیں، جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو یا پکارتے ہو، یہ تمہاری نہ تو سفارش کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کر لے۔ تو اس شخص نے اپنے ساتھ ایک مثال جو ہے وہ جوڑ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس نے کہا انی، بے شک میں، اذن لفی ضلال مبین، اس وقت کھلی گمراہی میں، اس وقت یقیناً کھلی گمراہی میں، اور اگر میں ایسا کروں، یعنی اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے کسی معبود کی عبادت کرنا شروع کر دوں یا اس کے پیچھے لگنا شروع کر دوں، تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی، بے شک میں، آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، بے شک میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے۔ میرا رب تو اس نے تو پہلے سے آ کے واضح کر دیا، اب اس نے یہ کہا کہ وہ تمہارا بھی وہی رب ہے، ایکچولی در حقیقت وہی رب ہے تمہارا بھی، جس کے اوپر میں ایمان لایا ہوں۔ فاسمعون، تو تم سب مجھے سنو، میری بات جو ہے اس کو سنو، اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرو، تھوڑا سا اس کے اوپر سمجھ بوجھ سے کام لینے کی کوشش کرو، تو تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ کی لدخل الجنہ، تو کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں۔ اب یہاں پر وقف ہے، یعنی یہاں پر جب اس موقع پر جب وہ پہنچا تو اس قوم کے لوگوں نے اس شخص کے اوپر بہت غصہ کیا، اور اس قدر غصے ہوئے کہ اس کو وہ قتل کر کے اس کو شہید کر دیا۔ اور جب اس کو شہید کر دیا اس قوم کے لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا گیا اس سے ادخل، کی لدخل الجنہ، کہ تو داخل ہو جا جنت میں۔ اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت جو ہے وہ دے دی گئی۔ شہید کا ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ شہادت اس کو ملتی ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اس کی زندگی بھی کیسی ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل۔ ہمیں تو جو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید جو ہے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہے اس کے اوپر زیادہ بات مطلب پھر کبھی موقع ملے تو کریں گے۔ جیسے ہی اس کو شہید کیا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی کہ لدخل الجنہ، تو کہا گیا اسے تو داخل ہو جا جنت میں۔ قالا، تو اس نے کہا، اب وہ عالم برزخ میں ہے، اس دنیا سے منقطع ہو چکا، اب اس نے کہا اس کی شہادت کے بعد، یا لیتا، اب یہ غیب کی بات ہے، یہ غیب کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہاں پر مشرکین مکہ کو، اور آج ہمارے سامنے بھی ذکر ہو رہی کہ اس شخص کو جب انہوں نے قتل کر کے شہید کر دیا، تو اب وہ غیب میں سے اس شخص کی کیا حالت ہے، یا اس شخص کی کیا سٹیٹس اس کو ملا ہے، یا کیا اس کی حالت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ یہاں پر ذکر کر دیا۔ قالا، تو اس شخص نے کہا، یا لیتا قومی یعلمون، اے کاش میری قوم وہ سب جانتے، اے کاش کہ میری قوم کے لوگ جانتے ہوتے۔ کیا جانتے ہوتے؟ بما غفر لی ربی، کہ اس کو بخش دیا ہے، کہ اس بات کو کہ بخش دیا مجھ کو میرے رب نے۔ کاش کہ میری قوم کے لوگ یہ بات جانتے، یا اس پر تھوڑا سا فہم رکھتے، یا اس کی تھوڑا سا ادراک رکھتے کہ مجھ کو میرے رب نے بخش دیا ہے، میرے اللہ نے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں بنایا ہے، یعنی معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب وہ برزخ کی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ غیب کی اس کی بات جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں آج، کہ اس کی شہادت کے بعد وہ کہتا ہے کہ کاش کے یہ لوگ جو ہیں یہ جان سکتے جو دنیا میں ہے، کہ کس طرح سے شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اور کس طرح سے مجھے عزت دار لوگوں میں، معزز لوگوں میں شامل کیا ہے، یا کس طرح سے میری عزت و تکریم کی ہے، یا کس طرح سے مجھے باعزت ٹھکانہ اس نے عطا فرمایا ہے۔ وما انزلنا، اور نہیں ہم نے اتارا علی قومہ، اس کی قوم پر،
اب وہ یہ واقعہ تو وہاں پر مطلب مکمل ہوا، لیکن اس کے بعد ان کے سزا کا معاملہ آگے آئے گا. وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں اتارا ہم نے اتارا اس قوم اس کی قوم پر، یعنی اس شخص کی جس کو شہید کر دیا اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، ہم نے اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم تھے اتارنے والے، اور نہ ہی ہمیں کسی لشکر کو اتارنے کی ضرورت تھی اس قوم کے خلاف کوئی تدبیر کرنے میں، یا اس کے قوم کے خلاف جنگ کرنے میں، یا اس کو ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، یا اس قوم کو سزا دینے کے لیے. انہوں نے اتنا بڑا قدم کیا کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو ہم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی فرشتے آسمان سے نہیں اتارے، اور نہ ہی ہمیں ضرورت تھی کہ ہم کوئی فرشتے اتارتے آسمان سے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک چیخ، نہیں تھی مگر ایک چیخ، فائزہ پس اچانک، ہم خامدون وہ سب بجھے ہوئے تھے. نہیں تھی مگر کوئی ایک چیخ ہی بس، کہ وہ اچانک وہ بجھے ہوئے تھے. یعنی اچانک ایک چیخ ہی، اتنا بڑا لشکر اتارنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی ان سے بدلہ لینے کے لیے. وہ تو ایک ہلکی سی معمولی سی چیخ چنگاڑ جو ہے وہی کافی تھی ان کے لیے، کہ وہ پوری کی پوری قوم جو ہے خامدون بجھے ہوئے تھے یا بجھ گئے تھے. جس طرح سے آگ کے اوپر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ اچانک سے بجھ جاتی ہے اور راکھ میں بدل جاتی ہے اور نیست و نابود فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کہ وہ قوم جو ہے ان کی طاقت حقیقت میں کیا ہے. یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ تکبر کرتے پڑتے ہیں اللہ رحمان کے سامنے اور اس کے رسولوں کے سامنے، اس کو کس طرح سے دھمکیاں لگاتے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ اکڑ کر بات کرتے ہیں. تو ان کی اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ ایک چیخ اور چنگاڑ ہی بس ان کے لیے کافی تھی، کہ وہ ایسے بجھے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور راکھ کا ڈھیر جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. ان کی حالت جو ہے وہ ایسے ہوگی کہ بس ایک چیخ اور چنگاڑ ہی تھی، جس کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور وہ بجھ گئے یا دنیا سے وہ نیست و نابود ہو گئے. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قوم کے اوپر، اس قوم کی طرف اشارہ کہہ سکتے ہیں، یا مشرکین مکہ کی طرف، یا ہمیشہ کے لیے یہ اوپن آیت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افسوس کرتے ہیں ان بندوں پر. کن بندوں پر؟ یا اتیہم، کہ نہیں وہ آتا رہا ان کے پاس، من رسول ان کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر تھے وہ سب اس کے ساتھ استہزاء کرتے رہے یا اس کا مذاق اڑاتے رہے. افسوس ہے ان بندوں پر یا ان قوم کے لوگوں پر جن کے پاس رسول آتے رہے مگر وہ ان رسولوں کا استہزاء کرتے رہے، یا ان رسولوں کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے، یا ان رسولوں کا انکار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے افسوس کیا ہے ایسے بندوں کے اوپر جو اللہ کے رسول جو ہیں، جو اس کے بھیجے ہوئے رسول جو ہیں ان کی نصیحت کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق کرتے ہیں، اس کے بارے میں کجی نکالتے ہیں، اور اس کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، اور اس کے خلاف اپنا عمل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر افسوس کا اظہار کیا ہے. علم، کیا نہیں، یرا ان سب نے دیکھا، ایسے سارے لوگ چاہے ماضی کے رہے مستقبل کے رہے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے رہے، تو وہ اسی قوم کا ذکر ہے. آج ہمارے سامنے بھی یہی واقعہ جو ہے وہ کہ کیا نہیں ان سب نے دیکھا، کم اہلکنا قبلہم، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے یا امتیں، کتنی ہی امتیں یا بستیاں یا قومیں ہیں ان سے پہلے گزر چکی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان کی طرف نہیں وہ سب لوٹیں گے، بے شک وہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی بے شک وہ دنیا میں واپس نہیں لوٹیں گے. کتنی ہی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جو دنیا میں واپس ان کی طرف نہیں لوٹیں گے. جب ان کے وقت اور مہلت، یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ آخرت میں تو ایک دفعہ ان کو لوٹنا ہی، اللہ کے حضور تو حاضر ہونا ہی، دنیا میں وہ واپس نہیں لوٹیں گے. یعنی دنیا میں جو مہلت ان کو ملی تھی یا وقت جو ان کو مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت کو انہوں نے ضائع کر کے اپنا عاقبت جو ہے اس کو خراب کر دیا، اپنا انجام جو ہے خراب کر دیا. اب دنیا میں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ایک موقع وہ آیا کر بیٹھے، اب وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے.
تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے ایک نصیحت، ہمارے پچھلے لوگ جو گزر چکے کہ کس طرح سے وہ دنیا سے ایک دفعہ چلے گئے، اب ان کا جو بھی نامہ اعمال ہے، جو انہوں نے جہاں پر سٹاپ کیا تھا اسی طرح سے وہ بند ہے، اب اس کو دوبارہ کھولنا ان کے لیے ممکن نہیں، دوبارہ وہ ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لہذا دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے کام کر لیا، چاہے وہ اپنے ساتھ بستر لپیٹ کر لے جانے کی شکل میں، یا پیچھے اپنے آثار چھوڑنے کی شکل میں، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق کی کل کی آیات میں دیکھا، تو وہی بس ہے، باقی اس کے بعد تو پھر اس دنیا میں واپس لوٹنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور نہیں کوئی مگر، جمیع ان سب کے سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون سب حاضر کیے جانے والے۔ دنیا سے تو وہ اٹھ کر چلے گئے اور دنیا سے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو انہوں نے کرنا تھا بس اپنا انہوں نے حساب، اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوز کیا، اور اپنا جو بھی لائیو انویسٹمنٹ تھی دنیا میں، اچھی ہے یا بری ہے، وہ انہوں نے کر دی، اور آخرت کی انویسٹمنٹ باقی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد اب نہیں ہے کوئی مگر سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی لوگ، کوئی فرد، کوئی قبیلہ، کوئی ملک، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ بچے گا، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے حضور ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ نہیں ہے کوئی بھی ایکسکلوژن نہیں کسی کے لیے کہ کوئی ایکسکلوڈ ہو جائے اللہ کے حضور حاضر ہونے میں، سب کے سب کو اللہ کے حضور ایک دفعہ حاضر ہونا ہے اپنے دنیا کے اعمال کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس دنیا کے میں وقت جو ہے، اسی وقت کے اندر اندر جو کوئی جتنا کوشش کر سکتا ہے، وہی اس کے لیے آخرت کا جو تجارت ہے، اس کے وہ ملے گا، اس کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہمارے خاتمے سے پہلے ہمیں اس قابل ضرور کر دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں اتنا ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پہلے ہی بیچ میں، پہلی ہی سٹیج میں، یا پہلے ہی گروپ میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں شامل، جنت میں داخل ہونے کی توفیق اور اپنا خاص فضل و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے۔ بہت معذرت، کبھی کبھی کچھ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے میری چھٹی ہو جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب اس کو خوبی سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کی موجودگی اور آپ کی شمولیت کی وجہ سے یہ مجلس جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں، دنیا اور آخرت کے اجروں میں بے پناہ اضافہ کرے، ایسا اضافہ کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کھلی 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 رہ جائیں جب آخرت میں ہم سب یہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم جو ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ظاہری اور باطنی خواہشات، نیک حاجات اور ضروریات اللہ تعالیٰ ہمیں میسر فرمائے۔ ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں میں، ہمارے جو مسائل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد ہمارے شامل حال کرے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا میں حیات ہیں ہمارے والدین، ان کو اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ارذل العمر سے محفوظ رکھے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔